نشے کی بیماری ایک فزیکل بیماری ہے، اس کو ہم ایک خالی بگاڑ سمجھتے ہیں۔ بائیپولر ڈس آرڈر ایک جسمانی بیماری ہے، یہ مغز کی یعنی برین کی بیماری ہے۔ ایڈکشن کی بیماری ایک مغز کی بیماری ہے، لیکن جو لوگ نشہ کرتے ہیں اور مریض نہیں ہوتے وہ ایک نفسیاتی بیماری ہے، وہ ایک عادت ہے۔ لیکن جو نشے کی بیماری ہے یہ ایک فزیکل بیماری ہے جس کی تانے بانے ہمارے یعنی جگر اور دماغ کے درمیان ملتے جلتے ہیں، کہ ہمارے جگر نے نشوں کو کچھ کرنا ہوتا ہے، یعنی ان کو زائل کرنا ہوتا ہے، اور دماغ جس نے نشے سے اپنی طرف سے کوئی فائدہ اٹھانا ہوتا ہے، اور یہ جو تانا بانا ہے ان دو میجر امپورٹنٹ آرگنز کے ساتھ ملتا ہے۔ پر جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ جسمانی بیماری ہے اور بگاڑ نہیں ہے، تو یہ بھی غلط ہے، یہ بگاڑ بھی ہے۔ جیسے کوئی بندہ نشے کی بیماری سے اور بائیپولر ڈس آرڈر سے نجات نہیں ملے گی جب تک کریکٹ، یہی تو میں کہہ رہا ہوں 1 to 10 کے اسکیل پہ بگاڑ ہے نا، نہیں کسی ویسے بتا دیں کہ 1 2 3 کا مطلب کیا ہے، 4 5 6 کا مطلب کیا ہے، اور 7 8 کا مطلب کیا ہے، اور 9 10 کا مطلب کیا ہے۔ نہیں، نشہ تو سب کر رہے ہیں، لیکن ہر نشے کا مریض اتنا بگڑا ہوا نہیں ہوتا جتنا کہ دوسرے ہوتے ہیں، کوئی زیادہ کوئی کم۔ کوئی 1 to 10 کے اسکیل پہ بگاڑ میں 1 2 3 پہ ہوتا ہے، کوئی 4 5 6 پہ ہوتا ہے، کوئی 7 8 پہ ہوتا ہے، اور کوئی 9 10 پہ ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، بیگ بارو اور سٹیل، فساد، جھگڑا، مرنا مارنا، نشہ بیچنا خریدنا، جرائم کرنا، یہ سارا کچھ بیچ میں آ جاتا ہے نا۔ آخر آپ کسی جیل کی پاپولیشن میں جائیں اگر، تو آپ دیکھیں گے کتنے % لوگ ہیں جو جیل کے اندر موجود ہوتے ہیں، جیل کی پاپولیشن کہلاتے ہیں، ان میں سے کتنے % ہوتے ہیں کہ جو نشے کے مریض بھی ہوتے ہیں اور جیل کی پاپولیشن میں ہوتے ہیں، ٹھیک 75%۔ اچھا، کسی ری ہیب میں چلے جائیں، ولنگ بیز میں نہیں، میں ایک عام ری ہیب کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ ولنگ بیز میں ایلیٹ فیملیز آتی ہیں اور یہ بچے جو ہیں اس حد تک جرائم میں ملوث نہیں ہوتے جتنے کہ غریبوں کے بچے جرائم میں ملوث ہو جاتے ہیں جب انہیں نشے کی بیماری ہوتی ہے۔ امیروں کے بچے نشے کی بیماری میں جرائم میں اس قدر نہیں ملوث ہوتے کیونکہ ان کو پیسے مل جاتے ہیں۔ مجھے کئی دفعہ میں کہتا ہوں کہ تنگ کردا ہے منڈا، کہتا نہیں کدی تنگ نہیں کردا، میں کہ پھر جننے پیسے تسی منگدا ہے دے دیں دے ہاں، یعنی اگر والدین اتنے پیسے دے دے جتنے وہ مانگتا ہے تو اس نے کائے کو تنگ کرنا ہے، وہ تو بڑا خوش ہوگا۔ تو مجھے بتائیے کہ کسی ری ہیب میں پاپولیشن جو ہوتی ہے اس میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے جرائم کیے ہوتے ہیں اور پولیس کسٹڈی میں رہے ہوتے ہیں اور جیل کی ہوا کھائی ہوتی ہے، تو کافی بڑی پرسنٹیج ہے نا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو کریکٹر ڈیفیکٹس ہیں 1 to 10 کے اسکیل پہ، کریکٹر ڈیفیکٹس جو ہیں 1 to 10 اسکیل پہ، ہمارے مریضوں میں کریکٹر ڈیفیکٹس عام طور پر 6 7 تک ہوتے ہیں، 1 to 7۔ لیکن اور جگہوں پہ جب ہم کبھی وزٹ کرتے ہیں، مجھے کبھی کبھی دوسرے ری ہیبز والے اپنے ری ہیبز میں بلاتے ہیں، خاص طور پر جو چیریٹی والے ری ہیبز ہوتے ہیں، تو وہاں حالات بڑے خراب ہوتے ہیں، وہاں 8 9 10 والے ہوتے ہیں۔ گڈ آفٹر نون سر۔ گڈ آفٹر نون سر، ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپوائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نے تو کہا تھا۔ جھوٹ بولتی ہو تم، میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے۔ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے۔ جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے۔ مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔